آخرت کا سفر، مولانا وحید الدین خان۔ موت کا تصور۔ موت یا ڈیتھ کے لفظ کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس میں موت کا مطلب یہ لکھا ہوا ہوگا کہ زندگی کا ابدی خاتمہ، پرماننٹ سیسیشن آف لائف۔ موت کی یہ لغوی تعریف موت کی منفی تصویر پیش کرتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آدمی مکمل انسان کی حیثیت سے پیدا ہو، لیکن تھوڑی مدت تک زندہ رہ کر ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کی تمام آرزوئیں یا ڈیزائرز اور اس کی تمام صلاحیتیں اس طرح مٹ جائیں کہ دوبارہ ان کا وجود میں آنا ممکن نہ رہے۔ اسلام اس کے مقابلے میں زندگی کا مثبت تصور پیش کرتا ہے۔ اسلام کے مطابق موت زندگی کا خاتمہ نہیں، موت کا مطلب انسان کے لیے اس کے دوسرے دور حیات کا آغاز ہے۔ Death is not the end of life. Death marks the beginning of the second phase of human life. اسلام کے مطابق انسان کو ابدی مخلوق یا اٹرنل بینگ کے طور پر پیدا کیا گیا، پھر اس کے عرصہ حیات یا لائف سپین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، قبل از موت حصہ اور بعد از موت حصہ۔ قبل از موت عرصہ حیات تیاری کی جگہ ہے اور بعد از موت عرصہ حیات تیاری کے مطابق اپنا مستقل انجام پانے کی جگہ۔ اس تخلیقی پلان کے مطابق آدمی کو چاہیے کہ وہ موت سے پہلے کی زندگی کو تیاری کا دور یا پریپریٹری پیریڈ سمجھے اور اس کو کامل طور پر تیاری میں گزارے، کیونکہ موت کے بعد زندگی کا جو دور آدمی کے سامنے آئے گا اس میں عمل کرنا نہ ہوگا، بلکہ اس میں صرف اپنے عمل کا انجام پانا ہوگا۔ موت کا واقعہ دراصل زندگی کا پیغام ہے۔ موت کا پیغام یہ ہے کہ جو کرنا ہے اس کو آج کے دن کر لو، کیونکہ کل کے دن کرنے کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ پہلی زندگی، دوسری زندگی۔ انسان جب پیدا ہو کر موجودہ دنیا میں آتا ہے تو یہ اس کی پہلی زندگی ہوتی ہے۔ یہاں اس کی طلب کے بغیر اس کے لیے سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ یہاں وہ پاتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کو ایک پرمحبت خاندان مل گیا، اس کو ایک ایسی دنیا مل گئی جو انتہائی حد تک اس کے لیے ایک موافق دنیا تھی۔ اس کو ایک مکمل قسم کا لائف سپورٹ سسٹم حاصل ہو گیا جس کے بغیر اس کے لیے زندگی ممکن نہ ہوتی۔ یہ ساری چیزیں اس کو یک طرفہ طور پر حاصل ہوتی ہیں، خواہ وہ اس کو شعوری طور پر محسوس کرے یا وہ اس کو شعوری طور پر محسوس نہ کرے۔ اس طرح ایک محدود مدت گزارنے کے بعد آدمی مر جاتا ہے۔ موت کا یہ واقعہ اس کے لیے ایک نئے سفر کا معاملہ ہوتا ہے۔ موت کے بعد آدمی ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں دوبارہ وہ اکیلا ہوتا ہے۔ اب بھی وہ پہلے کی طرح ایک زندہ اور حساس وجود ہوتا ہے، لیکن پچھلی دنیا میں ملی ہوئی تمام چیزیں اس سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتی ہیں۔ اب وہ پھر اس کا محتاج ہوتا ہے کہ دوبارہ اس کو تمام چیزیں از سر نو حاصل ہو جائے تاکہ وہ عافیت اور سکون کی زندگی گزار سکے۔ انسان کو پہلی زندگی کا تجربہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ اس کے دل سے یہ دعا نکلے، خدایا تو نے جس طرح پہلی زندگی میں میری ضرورت کی تمام چیزیں کسی استحقاق کے بغیر مجھے دے دی تھی، اسی طرح دوسری زندگی میں بھی تو مجھے میری ضرورت کی تمام چیزیں مزید اضافے کے ساتھ دے دے۔ پہلی زندگی میں نے تیرے عطیات کا جو ابتدائی تجربہ کیا تھا، دوسری زندگی میں تو اس کو انتہائی صورت میں میرے لیے مقدر کر دے۔ پہلی زندگی میں
تو نے جو کچھ مجھے دیا وہ بھی غیر مستحق ہونے کے باوجود مجھے دیا تھا۔ دوسری زندگی میں بھی تو غیر مستحق ہونے کے باوجود تمام چیزیں مجھ کو عطا کر دے۔ پہلی زندگی میرے لیے تیری نعمتوں کا آغاز تھا، دوسری زندگی میں تو میرے لیے ان نعمتوں کا اتمام فرما دے۔ موت کے بعد۔ موت ہر انسان کے لیے ایک غیر مطلوب واقعہ ہے۔ آدمی لمبی مدت تک جینا چاہتا ہے مگر وہ اچانک ایک دن مر جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی سفر میں تھا، وہ زیادہ دور تک جانا چاہتا تھا مگر منزل پر پہنچنے سے پہلے موت نے یک طرفہ فیصلے کے تحت اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہر عورت اور ہر مرد کا سوال ہے۔ ہر ایک یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیوں کر ایسا ہوتا ہے، زندگی کیا ہے اور موت کیا؟ کیوں ایسا ہے کہ آدمی زیادہ دن تک جینا چاہتا ہے مگر اس کو درمیان ہی میں اس کی مرضی کے بغیر موت کے فیصلے کو قبول کرنا پڑتا ہے؟ جب ہم اس معاملے پر غور کرتے ہیں تو ہم کو سب سے پہلا سراغ یا کلو ڈی این اے کی جدید دریافت میں ملتا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے ہر انسان کے اندر اس کا ڈی این اے بھی موجود ہوتا ہے۔ ہر انسان کا ڈی این اے گویا کہ اس کی شخصیت کا مکمل انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس ڈی این اے کو ڈیکوڈ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ ہماری بڑی سے بڑی انسائکلوپیڈیا سے بھی سینکڑوں گنا زیادہ بڑا ہے۔ ہر انسان کے ڈی این اے میں اس کی شخصیت کے تمام چھوٹے اور بڑے پہلو موجود ہیں، مگر عجیب بات ہے کہ ڈی این اے انسانی شخصیت کے صرف ایک پہلو کے اندراج سے خالی ہے۔ کسی انسان کے ڈی این اے کا مطالعہ کر کے اس کے بارے میں ہر بات کو معلوم کیا جا سکتا ہے، مگر صرف ایک بات کو معلوم کرنا ممکن نہیں، اور وہ یہ کہ کسی انسان کی موت کب واقع ہوگی۔ یہ فطرت کی طرف سے اس بات کا اعلان ہے کہ انسان اپنی حیثیت کے اعتبار سے ایک نہ مرنے والی مخلوق ہے۔ انسان کے لیے مسلسل زندگی ہے، حقیقی معنوں میں اس کی شخصیت پر موت وارد ہونے والی نہیں۔ اب یہاں انسانی شخصیت کے ایک اور پہلو کو شامل کر لیجئے، وہ یہ کہ تمام ذی حیات چیزوں میں صرف انسان ہے جو کل یا ٹمارو کا تصور رکھتا ہے۔ تمام حیوانات صرف آج یا ٹوڈے میں جیتے ہیں۔ کسی حیوان کا کوئی کل نہیں۔ اپنے محدود شعور کے اعتبار سے حیوانات میں سے ہر ایک کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آج میں پیدا ہوئے اور آج ہی میں ان کا خاتمہ ہو گیا، مگر انسان استثنائی طور پر ایک ایسی مخلوق ہے جو کل یا ٹمارو کا تصور رکھتا ہے۔ اس معاملے میں درست رائے قائم کرنے کے لیے ایک پہلو کو شامل کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے ہر آدمی جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ ان گنت تمناؤں یا ایمبیشنز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، مگر اسی کے ساتھ دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی اس طرح مر جاتا ہے کہ اس کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی۔ اس اعتبار سے ہر آدمی نامکمل تمناؤں یا انفلفلڈ ڈیزائرز کا کیس ہے۔ کائنات کے عام نظام کو دیکھیے تو یہ واقعہ بالکل بے جوڑ ہے۔ اس وسیع کائنات میں صرف انسان ہے جو اس مسئلے سے دوچار ہے۔ انسان کے سوا کوئی بھی دوسری مخلوق اس مسئلے سے دوچار نہیں۔ یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ اس مسئلے کا جواب ہونا چاہیے۔ انسان کی تمناؤں کو اسی طرح فلفلمنٹ ملنا چاہیے جس طرح دوسری مخلوقات کو ملا ہوا ہے۔ یہ صورتحال بتاتی ہے
کہ موجودہ دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے، یعنی وہ دنیا جہاں انسان اپنی تمناؤں کی کامل تسکین پا سکے۔ اسی طرح اس معاملے کا ایک اور پہلو بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ انسان کے اندر فطری طور پر انصاف یا جسٹس کا ذہن پایا جاتا ہے۔ انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں عدل کے ساتھ فیصلہ ہو، نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا پورا بدلہ ملے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کی سزا دی جائے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ تقاضا بھی چاہتا ہے کہ ایک دنیا آئے جہاں عدل کا یہ تقاضا پورا ہو، کیونکہ موجودہ دنیا میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ مذکورہ سوالات کو سامنے رکھ کر سوچا جائے تو آخرت کا نظریہ بالکل حقیقی نظریہ معلوم ہوتا ہے۔ آخرت یا ہیئر آفٹر کے نظریے کو ماننے کی صورت میں آدمی کو ہر سوال کا مکمل جواب مل جاتا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر درست ہو جاتی ہے۔ Everything falls into place۔ وقت ختم ہو گیا۔ اسکول میں طالب علموں کا امتحان ہو رہا تھا۔ طلبہ میز پر جھکے ہوئے اپنا اپنا سوال حل کر رہے تھے، یہاں تک کہ امتحان کا مقرر وقت پورا ہو گیا۔ فوراً ہی امتحان ہال میں موجود ذمہ داروں کی طرف سے اعلان کیا گیا، لکھنا بند کرو، وقت ختم ہو گیا، اسٹاپ رائٹنگ، ٹائم از اوور۔ یہ معاملہ جو امتحان ہال میں پیش آیا وہی وسیع تر زندگی کا معاملہ بھی ہے۔ اس دنیا میں ہر عورت اور ہر مرد ایک بڑے امتحان ہال میں ہیں۔ یہاں ہر ایک اپنا اپنا امتحان دے رہا ہے، ہر ایک کی ایک مدت مقرر ہے۔ یہ مدت پوری ہوتے ہی خدا کا فرشتہ آتا ہے اور خاموش زبان میں اعلان کرتا ہے کہ تمہارے عمل کا وقت ختم ہو گیا، اب تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے خالق و مالک کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ تعلیمی امتحان کا معاملہ جو ہر طالب علم کے ساتھ پیش آتا ہے وہ ایک مثال ہے جس سے ہر عورت اور ہر مرد وسیع تر معنوں میں زندگی کے امتحان کے معاملے کو سمجھ سکتے ہیں۔ زندگی حالت امتحان کا نام ہے اور موت اس کا نام ہے کہ آدمی کو اپنے عمل کا انجام پانے کے لیے اگلی دنیا میں بھیج دیا جائے۔ امتحان ہال کے اندر ایک طالب علم جس نفسیات کے ساتھ رہتا ہے اسی نفسیات کے ساتھ ہم کو اپنی پوری زندگی میں رہنا ہے۔ ہر ایک کو یہ کوشش کرنا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے دیے ہوئے پرچے کو درست طور پر حل کرے، تاکہ امتحان کی مدت پوری ہونے کے بعد جب اس کا رزلٹ سامنے آئے تو وہ اس کے لیے کامیابی کی خوشخبری ہو، نہ کہ ناکامی کا اعلان۔ سوچئے سوچئے سوچئے۔ انسان جب پیدا ہو کر موجودہ زمین یا پلانٹ ارتھ پر آتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ یہاں اس کے لیے ایک پورا لائف سپورٹ سسٹم موجود ہے۔ یہ لائف سپورٹ سسٹم اتنا مکمل ہے کہ کوئی قیمت دیے بغیر وہ انسان کی ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت کو نہایت اعلیٰ صورت میں پورا کر رہا ہے۔ زمین سے لے کر سورج تک پوری دنیا استثنائی طور پر انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ دن آتا ہے جبکہ انسان اچانک مر جاتا ہے۔ انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے ابدی زندگی چاہتا ہے، لیکن 100 سال کے اندر ہی یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ہر عورت اور ہر مرد اپنی مرضی کے خلاف اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ زمین پر پیدا ہونے والا ہر انسان 2 چیزوں کا تجربہ کرتا ہے، پہلے زندگی کا تجربہ اور اس کے بعد موت کا تجربہ۔
اگر انسان سنجیدگی کے ساتھ ان واقعات پر سوچے تو وہ یقینی طور پر ایک بہت بڑی حقیقت کو دریافت کرے گا۔ وہ یہ کہ انسان کو پیدا کر کے اس زمین پر آباد کرنا بطور انعام نہیں ہے، بلکہ وہ بطور امتحان ہے۔ موجودہ دنیا میں انسان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے۔ یہ آزادی اس لیے ہے تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ کون شخص اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کون شخص اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے، کون شخص با اصول زندگی گزارتا ہے اور کون شخص بے اصول زندگی کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ آدمی اگر سنجیدگی کے ساتھ غور کرے تو وہ اس حقیقت کو پا لے گا کہ موت دراصل خالق کے سامنے حاضری کا دن ہے۔ انسان اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک ابدی مخلوق ہے، لیکن اس کی مدت حیات یا لائف سپین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے: موت سے قبل کی مدت حیات یا پری ڈیتھ پیریڈ، اور موت کے بعد کی مدت حیات یا پوسٹ ڈیتھ پیریڈ۔ موت سے پہلے کی مدت حیات امتحان یا ٹیسٹ کے لیے ہے، اور موت کے بعد کی مدت حیات اپنے سابقہ ریکارڈ کے مطابق انعام یا سزا پانے کے لیے۔ انسان آج اپنے آپ کو اس دنیا میں ایک زندہ اور باشعور وجود کی صورت میں پاتا ہے۔ یہ زندہ اور باشعور وجود ایک مستقل وجود ہے۔ موت وہ دن ہے جبکہ یہ زندہ اور باشعور وجود اپنی اسی موجودہ صورت میں عارضی دنیا سے نکالا جاتا ہے اور اس کو اسی زندہ اور باشعور وجود کی حالت میں اگلی مستقل دنیا کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ لمحہ ہر عورت اور ہر مرد پر لازماً آنے والا ہے۔ وہ ناقابل قیاس حد تک سنگین لمحہ ہوگا۔ موت کے بعد آنے والے اس دور حیات میں یہی موجودہ انسان ہوگا، لیکن اس کے تمام اسباب اس سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ چکے ہوں گے۔ اس کے پیچھے وہ دنیا ہوگی جو اس سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی، اور اس کے آگے وہ دنیا ہوگی جہاں اس کو کامل بے سر و سامانی کے ساتھ ابدی طور پر رہنا ہے۔ دانشمند وہ ہے جو اس آنے والے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ بریک ان ہسٹری۔ گورنمنٹ سروس کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم بغیر رخصت وداؤٹ این اپرووڈ لیو دفتر میں حاضر نہ ہو تو گورنمنٹ کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو شکست ملازمت یا بریک ان سروس کا کیس قرار دے دے۔ شکست ملازمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سینیورٹی ختم ہو جائے گی، وہ حقوق ملازمت کے اعتبار سے واپس ہو کر اپنے پہلے دن کے حال پر پہنچ جائے گا جبکہ اس کا تقرر ہوا تھا۔ اس کے لیے ملازمت کے پچھلے ایام کے اعتبار سے پروموشن کا حق باقی نہ رہے گا۔ A break in service is any separation from employment status۔ یہ اصول زیادہ بڑے پیمانے پر ہر عورت اور مرد پر منطبق ہوتا ہے۔ اس دوسرے عمومی اصول کو شکست تاریخ یا بریک ان ہسٹری کہا جا سکتا ہے، یعنی تاریخ کا ختم ہو جانا۔ کسی آدمی نے اپنے عمل سے اپنی جو تاریخ بنائی ہے اس کا اچانک مٹ جانا اور انسان کا اپنے بے تاریخ دور کی طرف لوٹ جانا۔ اس دنیا میں ہر آدمی اپنی بنائی ہوئی تاریخ کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ ایک انسان یہاں پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے۔ اس کو مختلف قسم کے مواقع ملتے ہیں جن کو استعمال کر کے وہ اپنی ایک تاریخ بناتا ہے۔ گھر اور جائیداد اور خاندان اور حلقہ، شہرت اور اقتدار اور مال و اسباب وغیرہ، اس قسم کی چیزیں اس کے گرد اکٹھا ہو جاتی ہیں۔
اس طرح اس کی اپنی بنائی ہوئی ایک تاریخ ہوتی ہے جس کے ذریعے اس کا تشخص قائم ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو جانتا ہے اور اس کے ذریعے دوسرے لوگ اس کو پہچانتے ہیں۔ یہ معاملہ ہر عورت اور ہر مرد کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ہر ایک مسلسل جدوجہد کے ذریعے اپنی ایک تاریخ بناتا ہے جس کے اوپر وہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص لمبی مدت تک اپنی اس تاریخ میں جینے کا موقع نہیں پاتا۔ 100 سال کے اندر ہی اچانک وہ لمحہ آ جاتا ہے جس کو موت کہتے ہیں۔ موت ایک ناقابل رد فیصلے کے طور پر ہر شخص کے اوپر آتی ہے اور اچانک قبل از موت مرحلہ حیات سے جدا کر کے اس کو بعد از موت مرحلہ حیات میں پہنچا دیتی ہے۔ موت کو اس اعتبار سے شکست تاریخ کا معاملہ کہا جا سکتا ہے۔ شکست تاریخ کا یہ واقعہ ہر عورت اور ہر مرد کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ہر عورت اور مرد کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنی ساری طاقت خرچ کر کے اپنی امیدوں اور اپنی تمناؤں کی ایک دنیا بناتے ہیں۔ ہر انسان اپنی بنائی ہوئی اس دنیا میں جی رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے لیے موت کا وقت آ جاتا ہے۔ وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس بنائی ہوئی دنیا کو چھوڑ کر اچانک ایک اور دنیا میں پہنچ جائے جس کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی بنائی دنیا ہوتی ہے جس کو وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا، اور اس کے آگے ایک ایسا ابدی صحرا ہوتا ہے جس کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ یافت کے احساس میں جینے والا انسان اچانک کامل محرومی کے دور میں داخل ہو جاتا ہے۔ قبل از موت کا مرحلہ حیات ہر انسان کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے۔ اس کے بعد کسی کو دوسرا موقع ملنے والا نہیں۔ اس پہلے موقع کو جس شخص نے صرف دنیاوی ساز و سامان کی فراہمی میں لگایا، وہ موت کے بعد کے مرحلہ حیات میں کامل محرومی میں جینے پر مجبور ہوگا، کیونکہ موت اس کی پچھلی تاریخ کو اس سے جدا کر دے گی اور موت کے بعد دوبارہ نئی تاریخ بنانے کا موقع اس سے ہمیشہ کے لیے چھن چکا ہوگا۔ کیسا عجیب ہے آج کا وہ موقع جس کو انسان کھو رہا ہے، اور کیسی بھیانک ہوگی کل کی وہ محرومی جس سے انسان دوچار ہوگا اور جس سے اپنے آپ کو بچانا کسی کے لیے ممکن نہ ہوگا۔